رسول اللہ غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ شفیع امت سرور ببد آن شاہ جیلانی شفیع امت سرور ببد آن شاہ جیلانی تعالی اللہ چاہ قدرت خدایش داد ارزانی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود و سلام باواز بلند سارے پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سارے پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ دی شہادت دے بعد ابن زیاد لئین دا حکم نامہ آیا کہ سر حسین علیہ السلام اور باقی شہدائے کربلا دے مبارک سر یہ پہلے میرے دربار پہنچائے جاؤں تے پھر اگے یزید بن معاویہ تک پہنچائے جاؤں پہلے کوفے پھر شام جس وقت قافلہ شام دی طرف روانہ ہویا ہے رستے وچ ایک بڑا پرانا گرجا او دے کول اس قافلے میں شام ہو گئے اتھے ٹھہر گئے اتھے دو روایات میں ایک ہے کہ اس قافلے دی دیوار تے لکھیا گیا ایک ہے کہ آسمان تے ایک خونی قلم دے نال لکھیا گیا کی لکھیا گیا اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدی ہی یوم الحسابی کیا او لوگ جنہاں نے حسین پاک دا قتل کیتا ہے اترجو امت قتلت حسینہ وہ امت دا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور حسین پاک علیہ السلام دا قتل بھی کر رہے ہیں شفاعت جدی یوم الحسابی توجہ کیا حج تک اس انتظار ہیں کہ انہوں حسین پاک علیہ السلام دے نانا جان دی شفاعت نصیب ہو جائے گی حج تک کو اس انتظار ہیں حسین پاک علیہ السلام دا قتل کر کے حسین پاک دے نانا جان دی شفاعت دا انتظار کر رہے ہیں حج انتظار ہے کہ سانو شفاعت نصیب ہو جائے
بھائی شفاعت تو حسین پاک دے نانا جان دے در اقدس دی خیرات ہے، اور صدقہ حسین علیہ السلام دے۔ حسین علیہ السلام دے قدمین شریفین تو اے نصیب اومنی ہے۔ بسم اللہ، تو حسین پاک دا قتل کر کے پھر انتظار ہے، توجہ نہیں ہے۔ کوئی کہہ رہے ہیں انہوں نے رضی اللہ عنہ آکھو، کوئی انہوں نے کہہ رہے ہیں وہ بے گناہ نے، کوئی انہوں نے کہہ رہے ہیں وجہ بھی حق تے نہیں، استغفر اللہ۔ ذرا غور کرو نا، آسمان تے خونی قلم نہ لکھیا جا رہے، شفاعت جدی یوم الحساب نالی پھر لکھیا گیا، فلا واللہ لیس لہم شفیعون، اللہ دی عزت دی قسم انہوں ہرگز شفاعت مصطفیٰ نصیب نہیں ہوئے، وہم یوم القیامت فی العذابی، انہاں دا مقدر بروز قیامت اللہ دا قہر و غضب بن چکے۔ کیوں؟ پھر لکھیا گیا، وَقَدْ قَتَلُ الْحُسَيْنَ بِحُکْمِ جَوْرٍ، ایک کوئی حادثاتی واقعہ نہیں ہے کہ اچانک ہو گیا۔ فرمایا جا رہے ہیں کہ ایک باضابطہ طور تے دیتے پروگرام بنایا گیا، منصوبے ہوئے، مشورے ہوئے، میٹنگ ہوئی، بندیاں دا چناؤ ہویا، انتخاب ہویا، کون کون محب اہل بیت ہے، کون کون دشمنان اہل بیت نے، وہ دشمنان دی صفحہ دے بچوں جڑے محبت والے نے انہوں نے علیحدہ کیتا جاوے۔ جی وَقَدْ قَتَلُ الْحُسَيْنَ بِحُکْمِ جَوْرٍ، بِحُکْمِ جَوْرٍ، ایک ظالم دے حکم تے ظلم دی بنیاد تے حسین پاک دا قتل ہوئے۔ شاید توجہ نہیں کی، ایک ظالم وَقَدْ قَتَلُ الْحُسَيْنَ بِحُکْمِ جَوْرٍ، ایک ظالم نے ظلم دی بنیاد تے ایک پورے ارادے نال، ایک تیاری نال، ایک جماعت نو تشکیل دے کے، ایک لشکر تشکیل دے کے دشمن اور محب انہاں نو علیحدہ کر کے ظلم دی بنیاد تے حسین پاک دا قتل کیتا۔ کیوں کیتا؟ توجہ، وخالف حکمہم، وخالف حکمہم حکم الکتابی، اللہ اکبر، وخالف حکمہم، اس ایک لفظ تو پتہ لگتا ہے یزید کون ہے۔ بڑی بحث ہو رہی ہے آج کل میڈیا تے، بڑا چکر چلے ہوئے ہیں یزید دے واسطے، بڑی کوشش ہو رہی ہے۔ ہن جا کے 1400 سال بعد اولاد نو یاد آیا ہے بھی ساڈا والد ہا، بزرگ ہا، تے او دے نال زیادتی ہو رہی ہے، تے انہوں لعنتان ہو رہی ہے، تے او لعنت دا حقدار نہیں ہے، انہوں عزت ملنی چاہیے۔ ہون جا کے اولاد یزید، اولاد یزید لباس حسین میں نہیں، تو سا توجہ کی تھی، میں کچھ کہہ چاہے، اولاد یزید لباس حسین میں۔ بسم اللہ سنیں، اس جملے تے غور کرنا تے پھر سن دے رہنا سارے آنے، میری گزارش ہے نہ سننا، جتوں نفرت ملے اتھے نہ جاؤ جی۔ بہرحال ذہن چ رکھنا، اگر کوئی ایسا چہرہ سامنے آگے بسم اللہ تو ذہن چ رکھنا، اولاد یزید بولو لباس حسین میں، وخالف حکم، مجمل سنو، وقد قتل الحسین بحکم جورین، حسین پاک دا قتل کیوں ہویا؟ فرمایا ظالم نے ظلم دی بنیاد تے حسین پاک دا قتل کروایا، صرف اس واسطے وخالف حکمہم حکم الکتابی، حکم الکتابی۔ اس آکھیا اگر میں قرآن پاک دی مخالفت کرنا چاہاں تو حسین پاک دی حیاتی میں نہیں کر سکاں گا،
لہذا میں قرآن پاک دے خلاف قوانین تیار کرنے نے، میں قرآن پاک دے آئین اور قوانین دی بے حرمتی کرنی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جو اس وقت اقتدار ہے، جس دے کول اس وقت کرسی ہے، جو اپنے آپ نو حکمران کہہ رہے ہیں، او دے واسطے او دا دسیا جا رہے او دی حقیقت کی ہے، وہ کس بنیاد تے حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں؟ قرآن پاک دے قوانین اور قرآن پاک دے آداب دی بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں۔ وَخَالَفَ حُکْمُهُمْ حُکْمَ الْکِتَابِ، حسین پاک دا قتل قرآن پاک دی مخالفت ہے۔ شاید میں توجہ کی تھی، اے اشعار پڑھے انہاں کوفیاں نے، انہوں نے بڑی تکلیف ہوئی کہ اے کیوں لکھے گئے نے۔ انہاں کیا بھی اس راہب نے بلایا، انہاں کہ تو ساڑھے آمن تے لکھوائے نے؟ ایک حوالہ ہے کہ آسمان تے لکھے گئے خونی قلم نہ، ایک حوالہ ہے کہ اس گرجے دی دیوار تے لکھے گئے۔ انہاں کیا بھی اے ساڑھے آمن تے تو لکھوائے نے؟ راہ باندھا ہے جی میں نہیں لکھوائے۔ اچھا پھر کنے لکھے نے؟ اس آکھا جی اے بھی نہیں پتا کنے لکھے نے، اے پتا ہے کہ تواڈے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت تو 500 سال پہلے دے لکھے۔ ہائے 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 500 سال پہلے دے لکھے ہونے، انہاں میں سنے ہیں، جنہاں میں سنے ہیں او میں دس سکتا، میں نہیں جاندہ ایک کائے لکھے نے، یا لکھن آڑا جانے یا لکھامن آڑے جانے۔ جے شان حسین اے ہے تو پھر شان مصطفیٰ کی ہو سی، دسو نا ذرا، جے شان حسین اے ہے تکو نا ذرا، تو پھر شان مصطفیٰ کی ہو سی۔ اس آکھیا کی تسی لے کے چل رہے ہو؟ نا کہ جی اے حسین پاک علیہ السلام نے اے جنہ دے واسطے اشعار لکھے ہوئے۔ اے کون ہے حسین؟ انہاں کہا جی اے ساڑے نبی دے نواسے دے۔ دسن والے نے بچو دسیا، زیادہ لوگ اس واقعے نو چھپامن دی کوشش کر رہے ہیں، نہیں دس دیا ہے کہ سر مبارک کنہ دا ہے، قتل کرن والے کون نے وہ نہیں دس دیا ہے، وہ بچوں پھر حقیقت نہیں نہ چھپ سکتے۔ ٹھیک ہے بسم اللہ، تو وہ پھر دس دن دے ہے جڑے جان والے ہوں دے ہے، وہ دس دن دے ہے کہ اے ظالم لوگ نے، اے ساڑے نبی دے نواسے نے، اے او حسین ہے جڑا میرے نبی دے سینے مبارک تے کھیڑ دا ہوندہ۔ اللہ وہ راہ باندھا ہے کہ یار تسی اس قسم دے کمینے لوگ ہو، ایسے تسی ظالم لوگ ہو، اپنے نبی دے بچیاں نو قتل کر کے لے کے جا رہے ہیں، انہاں دے سرانو نیزے تے چڑھائے ہوئے۔ اچھا اسا کہ رات تسی اتھے قدرتی ٹھہر گئے ہو، ایک میری گزارش جے مان لو، انہاں کہ 10، اسا کہ سر مبارک رات واسطے جے مینو دے دو تھے، آئے آئے اے سر مبارک میں عیسائیاں جی رات واسطے مینو دے دیو جی۔ انہاں کہا جی نہیں مل سکتا، ایمیں نہیں مل سکتا، ادھے پیسے دینے ہوں گے، دی قیمت دینی ہوگی پھر مل سکتا ہے۔ اسا کہا منگو قیمت، آئے آئے حضور وہ آدھا قیمت منگو۔ انہاں کہا جی 10,000 دینار راہ باندھے اللہ دی عزت دی قسم، اے سودا میں نو سستا مل گیا۔ آج تسی اگر میں نو کہن دے نا بھی ساڑے نال تو غلام بن کے تو بھی اور تیرے بچے بھی اس ایک رات دے سر انور دے ایک رات دے بدلے وچ زندگی واسطے تو اور تیری نسل ساڑی غلامی کرے گی، اللہ دی عزت دی قسم میں نوے بھی منظور۔ یہ سودا میں نو سستا مل گیا ہے۔ رات اس نے سر مبارک لیا،
پاک دامن نو پردے داراں نو اپنے اندر بھیجیا، اندر باقی غیراں دے رابطے دروازے بند کر چھوڑے، صرف پردے دار اور اپنیاں بچیاں نو ساکھیا کہ ساری رات غلامی کرو، ساری رات نوکری کرو، اے میرے نبی دیاں بیٹیاں نے، اے محمد عربی دیاں بیٹیاں نے، ساری رات غلامی کرو۔ ادھر ساری رات غلامی ہوندی رہی، ادھر قیمتی ادھر دے نال سر حسین علیہ السلام نو غسل دیتا گیا، سجا کے بنا کے، جی دلہا بنا کے، قیمتی تھال دے وچ رکھ کے سر مبارک تے سامنے بہ کے اور راز و نیاز کردا رہا۔ راہ باندھا ہے، پچھلی رات میں دیکھے ہے کہ سر حسین علیہ السلام جو ایک نور نکلے ہے، اللہ دی عزت دی قسم اس نور نے آسمان دیاں بلندیاں نو چھو لے، میں ایسا نور چمکدا نہیں دیکھیا۔ اس نور نے جتھے سارا گھر روشن کیتا ہے، اتھے اس آکھیا میرا قلب و جگر بھی روشن کر سکے۔ اس نور دے بعد پھر میرے کولو نہیں رہا گیا، بے ساختہ میری زبان تے جاری ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، بولو وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جی میں فوراً دوڑیا، میں اپنے گھر اپنی بیوی بچیاں نو جا کے آکھنا چاہیا کہ تسی بھی کلمہ پڑھ لو۔ سیدہ کائنات دے کولوں سیدہ کائنات دی نور نظر ہے، لخت جگر ہے، اے نبی دی بیٹی ہے، تسی بھی کلمہ پڑھ لو۔ اندروں میں نو آواز آئی، جدو تو انو کلمہ پڑھایا جا رہا ہے، اس ویلے سانو بھی کلمہ پڑھایا جا رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، دس ہزار اشرفیاں صبح ہوئی، 10,000 اشرفیاں ایک تھیلے چھپا کے اشرفیاں سکے پیش کیتے۔ حسین پاک علیہ السلام دا ایک قافلہ اتھو روانہ ہویا، اگلی منزل تے جا کے وہ سکے انہوں نے تقسیم کرنے چاہے آپس سے۔ وہ تھیلا الٹ کی تا الٹایا، انہوں نے سکے باہر سٹھے، ہر سکے بھی جو خون نکل رہا، ہر سکے دے ایک پاسے لکھیا ہویا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ قرآن پاک ایک پاسے سکے دے ایک پاسے لکھیا ہویا ہے، اے ظالمو ان قریب تسی اپنے انجام تک پہنچو گے، تو انہوں معلوم ہو جائے گا کہ کس کروٹ جاؤ گے، کیڑا توڑا مقام ہے، کیڑا توڑا ٹھکانہ ہے۔ ظالموں تو انہوں اپنے انجام تک، اپنے ٹھکانے اور مقام تک پہنچایا جائے گا۔ دوسرے پاس لکھے ہویا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ظالموں یاد رکھنا، اللہ توڑے عمل تو غافل نہیں ہے، اللہ توڑے کرتوتاں تو غافل نہیں ہے، شاید توجہ نہیں کی۔ ان قریب تسی اپنے انجام تک پہنچو گے، رب توڑا سارا کچھ دیکھ رہے ہیں۔ ایتھے تو سودے مرضی دے ہو رہے ہیں نا، رضا دے ہو رہے ہیں، ایتھے تو بات نہیں ہے جو توڑے ذہنہ میں چاہ رہی ہے۔ اللہ فرمایا جو توڑے ذہنہ میں چاہ رہی ہے، تسی جشن کرو کہ اسی سچے ہیں اور جت گئے ہیں، نہیں، گل وچ ہو رہے ہیں، گل وچ ہو رہے ہیں۔ لوگ ان بے لگام کہہ دیں ہوندے نے کہ اگر حسین پاک کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں دے نا۔ جی پتہ کیوں نہیں کیتا؟ حسین پاک علیہ السلام جس ویلے کربلا وچ آئے نے تو گل معاہدہ کی ہو رہے ہیں، راز و نیاز کی ہو رہے ہیں۔ پوچھا گیا، مالک نے پوچھا حسین بول، من یا منوا، اے دو گلہ ذہن چ رکھ لو۔
ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں، وقت بچا کے لفظ دے رہے ہیں، یا من یا منوا۔ تے جناب حسین پاک علیہ السلام نے جتھے جڑی گل منظور کی تھی، راضی ہو کے خوش ہو کے جڑی گل نو منیا، عرض کی تھی یا اللہ آج میں مننی ہے تے کل منوا منی ہے، آج میں مننی ہے حضور، آج میں مننی ہے جی، میں ٹھیک آدھا پہ ہوں تو دعا دی درخواست ہے، آج میں مننی ہے بس اللہ میں انج کر کے منسا، میں اکھاں تے پٹی بھی نہیں بننی، میں پٹی بھی نہیں بننی، میں انج کر کے منسا، اے صرف اس واسطے من رہے ہیں کل میں منوا منی ہے، آدھے نانے دی امت بخشوا منی ہے، میرا نانا اس امت کی خاطر ساری زندگی روندے گئے، میرے نانا جی ساری زندگی روندے گئے، غاراں دے وچ روندے گئے، یاراں دے وچ روندے گئے، اخیاراں وچ روندے گئے، گلیاں بازاراں وچ روندے گئے، کوئی اور غم نہیں ہاں، کوئی اور مقصد نہیں ہاں، نہ مال و زر کی طلب ہے، نہ تاج و تخت کی طلب ہے، نہ جاہ و جلالت کی طلب ہے، کیا دعا کرتے ہیں اللہ میری امت بڑی گناہگار ہے، اللہ میری امت کی بڑی فکر ہے، میرا غلام ہوگے، میرا امتی ہوگے، جہنم میں چڑھ رہے ہوگے، عذاب دے وچ ہوگے، اللہ برداشت نہیں ہونا، یا اللہ آج میں مننی ہے کل منواونی ہے، ورنہ پانی کی شے یار، گل سمجھ نہیں ہوندی بھی پانی نہ لے سکے، بھائی پانی تو ایک بہانہ ہا، اصل یار نو منانا ہا، مقصد پانی ہائی نہیں، اور ایڈی بڑی قربانی پانیاں دی خاطر نہیں ہوندی یا کرسیاں دی خاطر نہیں ہوندی، کئی تا بولو یار، جتھے صرف کرسیاں ہونا تے تھوڑا جا بھیڑا ہوئے بندے پارٹی چھڑ دیں دیں، وہ کہندے نے بھائی ٹھیک ہے جنہیں اسی بھائی بچے اپنے نہیں دے سکتے، معذرت اسی اپنی جان نو خطرے چ نہیں پا سکتے، تسی جنہیں آکھو جی اسی حاضر ہیں، شاید نہیں توجہ کی، جدو پارٹی دا زور ہوئے نا جتھے صرف کرسی دا چکر ہوئے، اتھے آندے نے جی جنہیں سانو ٹھورا، ہاں اسی تو اڈے نال ہے، تے جی ایتھے نہیں نہ منیا جا رہے ہیں، ایتھے سر کٹوائے جا رہے ہیں، تو پھر گل کرسی دی نہیں ہے، بس یا کرسی جو السماوات، شاید نہیں دھیان کیتا، ہائے حسین پاک علیہ السلام دا اگلے مقام تے، اگلی منزل تے، پھر جا کے قافلہ ٹھہریا، گرمی بڑی آئی ہے، شدت دی، موسم دی سختی ہے، دھوپ تیز ہے، ریت ہی ریت ہے، پانی کوفیاں کول بھی ختم ہو گیا، اتھے انہیں حکم دیتا ہے تھے نیزے اپنا خیمے نصب کی تھے جامن پانی دے انتظام کیتا جاوے، ان دے واسطے خیمے دے انتظام کیتا گیا، حضور دے شہزادے، حضور دی شہزادیاں بیٹیاں او کھلے آسمان دے سائے تلے سردی بردی دھوپ پہ، حضرت سیدہ سکینہ حسین پاک علیہ السلام دی بیٹی، لغوی طور تے نام ہے سکینہ، تو عرف عام دے وچ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک دور نظر ماری، ایک چھوٹی جی جھاڑی نظر آئی، چھوٹی جی ایک جھاڑی، تو سوچیا بھی چلو تھوڑی دیر واسطے ادھا سایہ مل جائے گا، اتھے جا کے بیٹھ گئی ہیں،
آپ اتھے بیٹھ گئیاں، ادھر قافلہ روانہ ہو گیا۔ قافلہ چند قدم روانہ ہویا ہے، شروعات ہی ہے تو حسین پاک علیہ السلام دا سر مبارک اور وہ جڑا نیزہ ہے وہ جدے کول ہے اندے ہتھوں چھٹ کے خود زمین دے وچ گڑ گیا، زمین وچ نصب ہو گیا اپنے طور۔ ہن سارے قافلے والے انہوں اپنی پوری طاقت نال اس نو پٹن دی، باہر کڈن دی کوشش کر رہے نے، لیکن حسین پاک علیہ السلام دا سر مبارک اور نیزہ زمین تو نہیں نکل رہے۔ بالآخر جناب حضور زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخواست پیش کی گئی کہ حضور قافلہ اس واسطے رکے ہوئے ہیں کہ سر حسین علیہ السلام وہ نیزہ زمین کیوں نہیں نکل رہے۔ آپ نے فوراً فرمایا لگتا ہے کوئی حسین پاک علیہ السلام دا بیٹا بیٹی کوئی فرد اس گھر دا اس خاندان دا کوئی رہ گئے ہیں، جڑی پیچھے منزل تے ٹھہرے ہیں اتھے رہ گئے ہیں۔ آپ نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے عرض کی تھی پوپھی جان پتہ کرو کوئی رہتا نہیں گیا، تو آپ نے فوراً ایک ایک دا نام لے کے جتنے بچے ہان بچیاں ہان انہوں نے بلایا۔ جدو حضور سیدہ سکینہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا نام آیا تو آواز نہیں آئی، دوسری بار تیسری بار آپ نے پھر فوراً واپس گئیاں جتھے قافلہ ٹھہرے آج۔ جو دو تھے گئیاں تو اس جھاڑی دے کول پہنچیاں نے تو ویکھیا کہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک پردے دار خاتون دی گود مبارک چلے اور رو رو کے واقعہ کربلا سنا رہی ہیں۔ ساڑھے نال اس طرح ہویا، ساڑھے نال اس طرح ہویا، ساڑھے نال اس طرح ہویا، سانو قیدی بنایا گیا، ساڑھے تے پانی بند کیتے گئے، ظلم کیتے گئے، فلاں نے کیتا، فلاں نے، رو رو کے واقعہ سنا رہی ہیں۔ حضور کول پہنچیاں، نزدیک پہنچیاں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تو آواز دیتی پردے دار کون؟ جواب نہیں آیا، پھر بولیاں پردے دار کون؟ نال قریب جا رہی ہیں، دوروں آواز دیندیاں جا رہی ہیں۔ تو آپ نے پردہ مبارک ہٹایا، فرمایا زینب اپنی امی نو بھول گئی ہیں، تیری ماں فاطمہ الزہرا ہے، میری بیٹی سکینہ اکلی رہ گئی ہے نا، پچھے اکلی رہ گئی ہے، تو میں چاہیا کہ میں اپنی بیٹی نو جا کے سنبھالا اور دلاسے دے، شاید نہیں توجہ کی تھی۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی رل کے بولے آج عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، بھول نہ جانا، بھول نہ جانا لوگوں، مل کے پڑھے آج عظمت آل نبی
آپ بھی پڑھو، اپنے بچیاں نو بھی نصیحت کرو، اپنے بیلیاں نو بھی آکھو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، بولو یار، دیکھنا غیر فتنے کا دور، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، بے ادب قوم کی باتوں میں نہ آنا لوگو، ایک باری ضرور پڑھو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل۔ اگلے مقام تک پہنچے، ایک راہب اپنے مکان دی چھت سے بہ کے تورات پڑھ رہے ہیں، ایک یہودی تورات پڑھ رہے ہیں، وہ تورات پڑھ رہے ہیں بڑی بلند آواز نال، تے کولوں حسین پاک علیہ السلام دا سر مبارک گزرے، نیزے تے سر حسین علیہ السلام گھر دے کولو گزری ہے، وہ چھت دے بہ کے تورات پڑھ رہے ہیں یہودی، تے کولو سرکار دا جس ویلے سر مبارک گزرے ہے تو آپ نے بلند آواز نال پڑھیا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، وہ فوراً دوڑ کے تھلے آئے، اس آکھیا نہ ایڈا خوبصورت لہجہ کدے سنے، نہ ایڈا خوبصورت انداز کدے سنے، نہ تلفظ دی ادائیگی کدے دیکھیے، دسو اے کون ہے جڑا سرے نیزے تے چڑھ کے سر کٹے ہویا ہے مگر پردہ جا رہے ہیں، اے پردہ کی پہ ہے تے پڑھن والا ہے کون؟ اگو کافلے چوں آواز آئیے جڑا انہاں دا سر برائے، پہلے وہ بولے ہے اس آکھے باغیاں دا سر ہے، اے باغی نے انہاں دے سر قلم کیتے گئے نے، انہوں سزا دیتی گئی ہے باغی نے، اگو ناری ہو یہودی بولے ایسا کیا کمینے باغیاں دے سر نیزیاں تے چڑھ کے بول دے نہیں ہوتے، او لئین جھوٹے سر کٹے جامیں او بول دے نہیں ہوندے، جیڑا نیزے تے چڑھ کے بول دا پہ ہے اندے سچے ہومن دی دلیل ہے، او سل بچو بولے ہے، او ساکھے جیڑا بولے جا رہے ہیں قرآن پڑھے جا رہے ہیں کہ پڑھن والا میرے نبی دا نواسا حسین ہے، جی اسا کہتے ہی ٹھہر جاؤ، آئیتے ہی رک جاؤ، اسا کہا میں کوئی عام نہیں ہاں تو اڈے جوگا میں ہاں، ایتھے ہی رک جاؤ، خبردار اتھو کے پیر نہیں رکھنا، میں اس اپنے شہر دا سردار ہاں، رئیس بلد الحرام، اس حرام شہر دا میں سردار میں رئیس ہاں، خبردار اتھو کے پیر رکھے، سچ دسوئے کون ہے، حقیقت تعارف کروایا گیا کہ اے حسین پاک علیہ السلام دا سر انور ہے، نبی پاک علیہ السلام دے نواسے نے، جی آپ فرمایا بس اتھے رک جاؤ، فوراً اس اپنے درباریاں نو، غلاماں نو، دوستاں نو، بیلیاں نو بلا کے اس آکے انہاں دے واسطے اچھے کھانے، اچھے مشروبات دا انتظام کیتا جاوے اور انہاں نو قیدی بنایا جاوے، اتھے پھر خاصی لڑائی ہوئی، بہت زیادہ اتھے جنگ دا ماحول بنیا جدے وچ وہ خود بھی شہید ہو گئے کلمہ شریف پڑھ کے، اس آکھیا حضور میں نو کلمہ پڑھا دیو،
تاکہ میری قربانی ضائع نہ جائے تے کلمہ پڑھایا جدو زین العابدین سرکار نے تیوں دی آخری ساہ وہ آخدہ حضور میں پڑھے ہویا ہے اگرچہ میں مسلمان ہوں ہویا لیکن میں پڑھے ہویا ہے کہ اسلام دی بنیاد جڑی کلمہ نماز روزہ حج اور زکوٰۃ ہے تے میں تو صرف کلمہ پڑھے ہے نہ میرے کو نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ کوئی شے ہن میرا کی بن سکتا میرے کو باقی تا شے ہی کوئی نہیں آئے ہائے بولو تا نماز اچھی حج اچھا روزہ اچھا زکوٰۃ بھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ مطہا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا ایک باری ضرور آکھو خدا شاہد ہے او یحییٰ حرانی او اپنا جاندے ہویا پیغام دے کے جا رہے ہیں او امت نو خبردار کر رہے ہیں اے آنے یہ نکتہ کاش اچھی بولو یہ فکرہ کاش نقشے ہر در و دیوار ہو جائے اگر نہیں بولو گے تو میں فکرہ نہیں دسا جیڑا فکرہ انہیں دسے ہے نا کہ اے فکرہ سمجھ لو ساری زندگی بھی خوبصورت مرنا بھی خوبصورت ہو جائے گا قبر بھی خوبصورت ہو جائے گی ایک لفظ کی یہ فکرہ کاش نقشے ہر طرف دیوار ہو جائے فکرہ کیے جسے جینا ہو جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جا بولو بسم اللہ جسے جینا ہو بندے زندگی لبدے بدن مالو زر بچوں تاج و تخت بچوں کوٹھی کار بنگلے بچوں جاہو جلالت بچوں ہو سکیا نہیں ایتھے زندگی نہیں ہے ہمیشہ بھی زندگی کتھے ہے نواب والی زندگی کتھے ہے عزت والی زندگی کنے ہے جسے جینا یہ فکرہ کاش نقشے ہر طرف دیوار ہو جائے جسے جینا ہو جیڑا عزت زندگی جینا چاہتا ہے جیڑا حشر سے آرے عزت نال اٹھنا چاہتا ہے جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جا اسا کیا حضور میرے آخری سانے تے میں پڑھیا صرف کلمہ نماز کوئی نہیں روزہ کوئی نہیں حج و زکوٰۃ کوئی نہیں میرا کی برسی فرمایا سائی تیرے نال اچھی بولو تینوں کلمے آلے نے کلمہ پڑھایا تیرے کلمہ پڑھن دا مول بہ جائے گا جدو ساکھیا ایڈیاں لج پالیاں اتنیاں وفاداریاں اتنیاں مہربانیاں ایک لمحے دے بدلے میری قبر بھی خوبصورت ہو گئی حشر بھی خوبصورت ہو گیا پڑھانگے تو حل اپنے پیریاں نواندے عظمت آل نبی بھول نہ جا
سارے بولو عظمت آل نبی، ان کر کے بولو یزیدی جراثیم سارے مر مر جاون، عظمت آل نبی۔ میں گزارش کراں گا، وعدہ نہیں لواں گا، گزارش کراں گا، جیڑی محفل وچ پویں، جیڑے بیلی کول جاویں، جس موسم اور جس عالم دے وچ ہوویں، جدوں بھی تینوں خوشیاں نصیب ہون، یا خدا نخواستہ امتحانات دی بارش ہووے، اے جملے نہ ضائع کری، عظمت آل نبی۔ اونچی بولو، جڑا بسم اللہ جی جڑا بولے نا اونچی اللہ کرے دے بخت اونچے ہو جاوے، عظمت آل نبی۔ جڑا بیلی پریشان نظر آوی، آکھے پریشانیاں نہیں پیاں مکدیاں، انہوں مشورہ دے دیویں، عظمت آل نبی۔ بھول نہ جانا لوگو، نہ بولے تیری مرضی ہے، میں مدینے دے ماہی کو سنیا، مدینے دے ماہی دا فرمانے علی شان پڑھیا، اللہم انی احبہ فاحبہ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ۔ اللہ میرے حسین نال محبت فرما، اللہ جیڑا جیڑا میرے حسین نال محبت کردا ہے، انہاں سارے نال محبت فرما۔ ہن تا پڑھو عظمت آل نبی، بھول نہ جانا لوگو، عظمت آخری گل اور اجازت۔ بہت سارے منازل طے کردہ ہویا ہے قافلہ، بہت سارا منازل، بسم اللہ سنا، ایک قافلہ طے کردہ ہویا، توجہ، بہت سارے منازل ایک قافلہ طے کردہ ہویا، شام دیاں گلیاں چ پہنچیا۔ بات میں روکنا چاہ رہے ہیں معذرت نال۔ جدو شام پہنچے ہیں تو پورا وہ شہر لوگ ہن بک بک کرنا جان دے نے، حقیقت نہیں لوگاں نو دس رہے۔ یزید بے گناہ ہے جی، پورا شام دلہن دی طرح سجایا گیا، استغفر اللہ، اور جشن انج محسوس ہوندہ ہے جس طرح کوئی اج انہاں دی علاقائی عید ہو رہی ہے۔ بھائی جان لفظاں دی توجہ، میں پوری بات نہیں کر سکاں گا، سامان آ گیا، میں اتھے روکنا چاہ رہے ہیں، زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ اے جملے میرے سن لینا۔ پورا شام انج سجایا ہے کہ ویکھن والے محسوس کر دینے بھی لگ دے جی میں کوئی علاقائی عید ہے، انہاں کوئی میلہ ہے، کوئی جشن ہے، انج خوشیاں ہر پاس۔ حجے بے گناہ ہے یزید، اے میں یزید دے دربار دی گل کر رہا ہے۔ بیت المقدس دا سفر کر رہا ہے حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور دے صحابی نے، یہ بیت المقدس جا رہے ہیں۔ تو اتفاقاً اس وقت سے موجود ہے، جدو انہوں نے سارا شام سجیا ویکھیا، پورا شہر ویکھیا سجیا ہویا ہے، انہوں نے پوچھا بھی یار کی ماجرا ہے، ایتھے کی ہو رہے ہیں آج؟ کسے دسن والے نے دسیا جی کچھ باغی ہیں تو انہوں دا سر قلم کیتا گیا ہے، تو انہوں نے واپس آج لے آ رہے ہیں تھے، تو اس خوشی دے وچ اس پورا شہر سجایا گیا۔ تو آپ فرماندے نے میں بھی ٹھہر گیا، میں دیکھا کون ہے، کتھو دے لوگ نے، میں پوچھے ہوں دے کونوں بھی کوئی پتہ ہے بھی کتھو دے نے لوگ؟ انہاں کہا جی وہ مدینے چو آئے، تو حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینے دے رہچی ہے۔ تو آپ فرمائے پھر تو میرے وطن دے لوگ نے، میں نے پتا ہوئے گا کون لوگ نے، تو انہوں نہیں پتا ہونا کہ جی پتا نہیں سانو انہاں پتا ہے بھی مدینے چو آئے نے، تو انہاں دے نال
واقعہ پیش آیا ہے، انہوں نے سارا آ رہے ہیں. آپ فرماندے نے میں ٹھہر گیا، میں کی ویکھیا جس وقت وہ قافلہ آیا ہے تو سب تو اگے جڑا سر مبارک ہا، میں بڑی توجہ کی تھی. میں کہا یار ساری زندگی ویکھیا ہے، یہ سر مبارک کیونکہ خون مبارک لگی ہوئی مٹی گرد وغیرہ استغفر اللہ. تو میں ویکھیا، میں کہ سر مبارک حسین علیہ السلام، یہ سر مبارک حسین علیہ السلام. ادھروں ایک عورت بیٹھی چھتاں تے بازار پورے دے وچ بندے عورتاں چھتاں تے چڑھے ہوئے. ایک عورت نے اپنی نکرانی نو بھیجیا کہ فوراً جاؤ انہاں قافلے والے نو پوچھ کے آؤ کہ کوئی پانی کپڑا کوئی بستر کسی شے دی ضرورت ہوئے. تو وہ نکرانی گئی، وہ دی ملاقات ہوگی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دے نال. تو انہیں جا کے دسیا کہ حضور مینوں میری سردارنی نے بھیجا ہے، کوئی حکم ساڑھے واسطے. انہاں کہا جی کوفے تو چلے ہیں، سانو اتن تک کسے نہیں پوچھا. پانی کھانا جو ہے ساڑھی ضرورت ہے. انہوں نے اچھا پانی پلایا گیا جو اس تھوڑے ٹائم دے وچ ہو سکیا، اس دے حساب نال کھانا دیتا گیا، کپڑے دیتے گئے وغیرہ وغیرہ. جدو اتنا اس نے تعاون کیتا، اتنا اہتمام کیتا، اتنی محبت دے اظہار کیتا، تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ فرما دیا نے کہ جڑی وہ اتنا کچھ کر رہی ہے جڑی عورت انہوں ساڑھے نال ملا سکتی. وہ کون ہے ساڑھے نال اتنی محبت؟ تو انہوں بلایا گیا، وہ خود بلکہ آ گئی. آپ نے پوچھا جی تسی کون ہو تے ساڑھے نال اتنا پیار کیوں؟ سانو کسے نہیں پوچھا، سارے ڈر گئے نے لوگ، تسی ساڑھے نال اتنی محبت کیوں کیتی ہے؟ انہوں نے کہا جی میری محبت دی وجہ ہے کہ میں اپنی جوانی بچپن دے عالم دے وچ میں راندی ہے مدینے، میں بچپن سارا مدینے گزارے، میں غلام آئی ایک سخی گھرانے دی، میں غلام آئی. انہوں نے کہا جی مدینے دے وچ سخی گھرانہ کیڑا ہا؟ اکھے جی اس میری سردار دا نا ہے سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. میں ساری زندگی اس گھر دی نوکری کیتی ہے، میں ساری زندگی اس گھر دی غلامی کیتی ہے. جس ویلے حضور دا وصال ہومن لگیا ہے تو میں اتھو واپس آمن لگی اپنے گھر. تو میں آخری جڑی میری ملاقات ہوئی ہے تو میں آخری ملاقات میں عرض کی تھی کہ حضور مینوں کو نصیحت کر دیو. جی میں حضور دے گھروں جس ویلے اجازت لئیے میں کہا جی میں نصیحت کر دیو. تو سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس محبوبہ بیٹی نے جڑی میں نے آخری نصیحت کی تھی وہ اے ہائی کہ کسے وقت کسے مقام تے اگر تینوں قیدی مل جانن تو انہاں دے نال محبت کری. اگر کتے قیدی مل جاون تو اونا دے نال اظہار محبت کری، اونا دے واسطے تعاون دے دروازے کھول دیمی. کسے مقام تے قیدی مل جاون تے میں او جس وقت دیکھے مینوں اپنی مالکہ دا او حکم یاد آ گئے ہے، میں اس فرمان تے عمل کر دے ہوئے ہیں، انہیں سب کچھ کیتا ہے. تو آپ فرماون لگی ان ساڑھے واسطے کوئی حکم تو اتنا تعاون ساڑھے نال کیتا ہے، ساڑھے کو دے بدلے کی منگنا چاہنی ہے، کی لینا چاہنی ہے؟ اس آکھا جی میں سنے ہیں کہ تسی آئے ہو مدینہ شریف وچوں، تو میری گزارش ہے کہ جس ویلے میں اتھوں آئی اس ویلے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ دے کول دو بیٹے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں، حسن پاک علیہ السلام اور حسین پاک علیہ السلام. وہ دو شہزادے ہیں، ایک انہوں دی بیٹی ہے سیدہ زینب. جی تو میری گزارش ہے اگر واپس جاؤ تو انہوں نے میرا سلام بھی کہہ دینا تے نال میرے واسطے دعا کر دیو کہ اللہ کرے میں انہوں دی ایک باری زیارت ہو. میں انہوں نے بڑا ترس رہی ہوں، میں انہوں نے بڑا یاد کرنی ہوں. میں نے اپنے بچے نہیں یاد رہندے، میں نے اپنی خوشیاں غمیاں بھول چکیاں نے. میں نے ہر ویلے حسن دی یاد ہے، حسین دی یاد ہے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دی یاد ہے. آپ فرمانے لگیا مائی جان اے حضور
تہاڈی دعا اللہ نے قبول فرما لیے اے جڑا سامنے سر مبارک ہے میرے بھائی حسین علیہ السلام اللہ پاک عمل دی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ تعالیٰ حضور دے گھرانے دی غلامی نصیب فرمائے آخری جملے ضرور سن لو حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ میں جس ویلے اے سر پہنچے ہے اے میں جملے صرف اس واسطے دے رہے ہیں کہ یزید کون ہے اے ذہن سے رکھنا ہے یزید کون ہے اے صحابی رسول دا حوالہ دے رہے ہیں اس تو وڈی میرے کو سند کوئی نہیں حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے جدو حسین پاک علیہ السلام دا سر مبارک یزید دے دربار اس پہنچے ہے بہت لمبی بحث ہے میں ایک جملہ دے رہے ہیں صرف اس ویلے یزید کس حال چھا شطرنج دا کھیل کھیل رہا تے شراب دے وچ دھوتا تے بہت خوش ہویا اس سے شراب دی حالت دے وچ انہیں کچھ دیر تے توجہ ہی نہیں کی تھی اتنا دے اندر تکبر اور استغفر اللہ امید ہے سمجھ آگئی ہوگی کہ یزید کی ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرمائے کوئی وقت ملے تو انشاءاللہ یزید دے حوالے نال بھی کچھ عرض کرساں اللہ پاک سارے دوستاں بھائیاں دانا قبول فرمائے میرے بھائی جان دا ایک ذوق ہے وہ میرے کو سن